बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जज ज़ेबा चौधरी धमकी अमेज़ केस में जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो तैयार हो चुकी है और उस तफ्तीशी रिपोर्ट में क्या लिखा गया है और वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में भी कल पेश करनी है और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पेश करनी है। तफ्तीश की रिपोर्ट जो JIT की रिपोर्ट जिसने ये कहा था कि अभी हमें सिर्फ़ JIT की बात करें और इंसदाद दहशतगर्दी का 780 जो लगाई गई थी उसकी बात बाद में कीजिएगा, ये कहा था जो प्रोसिक्यूटर थे, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जिनको मुकर्रर किया गया था, उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से कहा था। अब ये दोनों केसेस और इनमें कल क्या होने जा रहा है और तफ्तीश की रिपोर्ट क्या है और जज ज़ेबा चौधरी धमकी अमेज़ केस कल ख़त्म होने जा रहा है, अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जहाँ पे इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ तरह के केसेस बनाए गए और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आप जानते हैं कि 16 मुकदमात पहले थे और ये 25 मई और उससे आस पास जो मुकदमात बनाए गए थे उसमें 16 मुकदमात थे जिसमें इमरान ख़ान ने ज़मानत हासिल की थी। आप जानते हैं कि जब नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ वग़ैरह के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए गए तो कुछ मुकदमात तो थे जो इमरान ख़ान की हुकूमत के आने से पहले के थे और उसमें सानिया मॉडल टाउन का केस पहले का था। इसी तरह से जो बाकी इनके ख़िलाफ़ केसेस थे वो भी पहले के थे, इंक्वायरी पहले से चल रही थी और फिर बाद में वो रेफरेंस बने और उसमें वो 3 नैब के रेफरेंस थे, रमज़ान शुगर मिल, आशियाना हाउसिंग रेफरेंस और जो दूसरी तरफ आमदन से ज़्यादा असासाजात का केस था। आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में आहद चीमा और फवाद हसन फवाद इमरान ख़ान की हुकूमत से पहले गिरफ़्तार हो चुके थे जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो इमरान ख़ान ने किसी भी सियासी रहनुमा के ख़िलाफ़ मुकदमात नहीं बनाए थे, पुलिस के झूठे मुकदमात नहीं बनाए थे। जावेद लतीफ़ की अगर हम बात करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ 10 मुकदमात थे तो वो महकमा एंटी करप्शन के थे क्योंकि सरकारी ज़मीनों पर इन पर 2 तरह के केसेस थे। एक तो सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ों के केसेस थे और दूसरा इनके ख़िलाफ़ करप्शन के केसेस थे और ये करप्शन के केसेस में मुख्तलिफ़ केसेस में ये जेलों में भी गए, इन्होंने ज़मानतें भी करवाईं और इसी तरह राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ मंशियात फ़रोशी का केस था और वो मंशियात फ़रोशी का जैसा कि उन्होंने ख़ुद बतौर वज़ीर दाखिला भी कहा है कि हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम किसी पर 2 किलो 4 किलो 5 किलो चर्स या हेरोइन डाल दें और उनके ख़िलाफ़ मुकदमा बना दें, ये शहबाज गिल के हवाले से कहा था। तो इसका मतलब ये है कि ये राना सनाउल्लाह के लिए बहुत आम सी चीज़ है और ये जो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ केस बना था ये हकीकत है कि इनके लिए मंशियात फ़रोशी या स्मगलिंग करना ये सारी आम चीज़ें हैं। और जैसे नजम सेठी कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत के ख़िलाफ़ जो करप्शन के केसेस हैं वो कोई मानी नहीं रखते। इसी तरह से ये जो माफिया है ये मंशियात फ़रोशी को भी एक बिज़नेस समझती है और इसी वजह से आज तक हमारे जो नौजवान नस्ल है वो तबाह बर्बाद हो गई। यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, तालीमी इदारों में वहाँ पर मंशियात आसानी से मिल जाती है। चूँकि ये बड़े लोग इस कारोबार में मुलव्वस थे, आज तक कोई कानून साजी ना हुई और आज तक इस लानत से बचाने के लिए कोई कोशिश ना की गई नौजवानों को। वहीं पे इमरान ख़ान ने जब शहबाज गिल के मामले पर पहले तो उन्होंने शहबाज गिल का मुकदमा दर्ज किया और कहा कि शहबाज गिल से हम उगलवा लेंगे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत का जो मंसूबा है वो इमरान ख़ान का है और इमरान ख़ान को हम बगावत केस में गिरफ़्तार कर लेंगे और फिर हम कहेंगे कि देखें जी इमरान ख़ान अपने इदारे फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई मुहिम चला रहे थे। शहबाज गिल ने डट गया, शहबाज गिल ने इतना तशद्दुद बर्दाश्त किया, शहबाज गिल ने जिस्मानी, जिनसी और ज़हनी तशद्दुद बर्दाश्त किया, उसके बावजूद वो उनके सामने इनको बयान दिया जिसकी वजह से फिर पहले इन्होंने एक 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल किया, फिर बाद में 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया। 5 दिन पिम्स अस्पताल में भी वो पुलिस कस्टडी में ही थे, पुलिस ही उनके सर पर बैठी रही और नामालूम जो लोग थे वो वहाँ पर पुलिस के वो वहाँ पर मौजूद रहते थे डॉक्टर्स के साथ साथ। तो शहबाज गिल के मुकदमे से भी कुछ ना निकला। फिर इन्होंने सोचा कि हम दहशतगर्दी का मुकदमा बना दें। ये पहले तौहीन मज़हब का भी एक मुकदमा बन चुका है इमरान ख़ान पे। तौहीन मज़हब का भी इमरान ख़ान ने अपने किसी सियासी मुखालिफ के ख़िलाफ़ नहीं बनाया था। दहशतगर्दी का मुकदमा भी वही मुकदमात थे जो पहले बन चुके थे। या मरीम नवाज़ ने जब नैब ऑफिस पर हमला किया था
تو نیب کی درخواست پر پولیس نے وہ مقدمہ درج کیا تھا، اور اس سے بڑھ کے تو دہشت گردی کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں آج تک مریم نواز کو کسی نے نہیں پوچھا، نہ مریم نواز نے کوئی ضمانت لی ہے، نہ مریم نواز کو اشتہاری کیا گیا ہے، نہ مریم نواز کی حد تک کوئی چلان جمع کروایا گیا ہے۔ حالانکہ پچھلے دنوں میں یہ بات لاہور پولیس کی طرف سے آئی تھی کہ انہوں نے نیب آفس عملہ کیس میں جو چیزیں ہیں ان کو آگے بڑھا دیا ہے، اور اس پر انہوں نے اجازت مانگ لی ہے بڑے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے میں، لیکن ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا اور معاملات ویسے کے ویسے ہیں۔ جب توہین مذہب کا بھی مقدمہ ہوا اور عمران خان کا یہ کچھ نہ بگاڑ سکے، تو پھر یہ آ گئے ڈائریکٹ عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا۔ دہشت گردی کا ایک مقدمہ بنا اور ایک توہین عدالت کا مقدمہ بنا۔ توہین عدالت کا جو کیس ہے وہ تو 22 سپٹمبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے، اور اس دن مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا، وائنڈ اپ ہو جائے گا، اور عمران خان خود ان کو جیسے ہی موقع ملے گا وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہو کے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا دیں گے، اور وہ اپولوجی، کیونکہ عدالت اب تل گئی ہے، عدالت اب اس بات پہ اڑ گئی ہے کہ بھئی معافی سے مراد یہ ہے کہ آپ الفاظ نہیں، سیدھا کہیں جی کہ ہمیں معاف کر دیں اور مہربانی کرو معافی تلافی کریں، بس یہ الفاظ چاہیے، اور باقی تو سارا کچھ وہ لکھ چکے ہیں۔ جس کو اپنے الفاظ پر بھی شرمندگی ہے، جو اپنے الفاظ دوبارہ دہرانا نہیں چاہتا، جو اپنے الفاظ واپس لے چکا ہے، اس کے باوجود کہا جاتا ہے جی کہ نہیں ابھی بھی الفاظ ابھی بھی اور جتنا آپ جھک سکتے ہیں جھکیں عدالتوں کے سامنے۔ جیسے ہم جب ہائی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو جج صاحب ان کو بو کرتے ہیں، ہم جھکتے ہیں، اور جب جج صاحب آتے ہیں تو تمام وکلا کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو بو کرتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں بیسیکلی۔ اب کیا ہوا کہ دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا، اس دہشت گردی کے مقدمے میں یہ جج زیبا چودھری دھمکی امیز کیس تھا، اس کو نام دیا گیا، اور انہوں نے آئی جی اسلام آباد نے اور ڈی آئی جی اسلام آباد نے جج زیبا چودھری کے کندھے پہ رکھ کے استعمال کیا، اور انہوں نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کروا دیا۔ عمران خان نے اس دہشت گردی کے مقدمے کو چیلنج کیا۔ دہشت گردی کے مقدمے کو چیلنج کرنے کے حوالے سے جے آئی ٹی نے کہا لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر کہ عمران خان ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں، لیکن ابھی ہمیں ٹائم دیا جائے، ہم نے کنکلیوڈ کرنی ہے انویسٹیگیشن کو۔ اور عدالت نے کل 19 سپٹمبر کے لیے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان کے خلاف جو توہین عدالت کا کیس ہے وہ الگ ہے، لیکن عمران خان کی تقریر پر دہشت گردی نہیں لگتی، دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتی، یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کلیئرلی کہہ چکے ہیں۔ جبکہ جو راجہ جواد عباس صاحب ہیں، جو جج ہیں انسداد دہشت گردی عدالت کے، انہوں نے تو اس دن پولیس کے جو افسران تھے ان سے کہا کہ آئی جی کو کہیں کہ وہ پڑھ لیا کرے، جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک ججمنٹ آ چکی ہے تو اس کے بعد یہ دہشت گردی کی دفعہ کیسے لگا دی ہے، اور دہشت گردی کی دفعہ تو لگ نہیں سکتی تھی۔ تو جو جج ہیں راجہ جواد صاحب، وہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ ختم کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی، کیونکہ یہ دونوں جو کیسز ہیں یہ آگے نہیں چل سکتے، یہ ان کیسز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تفتیشی جو تھے جے آئی ٹی، انہوں نے بڑا زور لگایا، انہوں نے بڑی کوشش کی، عمران خان سے 20 منٹ میں بھی انہوں نے تفتیش کی، 21 سوال پوچھے۔ یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرائع یہ کہتے ہیں اسلام آباد پولیس عمران خان کے خلاف دہشت گردی مقدمے میں کچھ بھی صفحہ مثل پہ نہیں لا سکی، کہ دہشت گردی کا یہ مقدمہ بن کیسے سکتا ہے۔ حتیٰ کہ جو ایس ایس پی ہیں، جو جے آئی ٹی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو یہ بات بتا دی ہے کہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن جب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ کو دیکھتا ہوں جس میں ڈیفینیشن ہے دہشت گردی کی، اور میں عمران خان کے خلاف وقوع کو دیکھتا ہوں، تو میرے پاس کوئی ایک بھی گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے یا جج انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے یہ کہہ سکوں کہ عمران خان نے دہشت گردی کی ہے، یا عمران خان کا کیس دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس وجہ سے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جے آئی ٹی نے عمران خان کے خلاف دہشت گردی کا جو مقدمہ ہے اس تفتیش میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اس تفتیش میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں لا سکے۔ اور پہلے یہ شہباز گل کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے، شہباز گل خود آزاد ہو گیا ہے، شہباز گل کا کوئی بیان آنا نہیں ہے، اور اس وقت جو عمران خان کی طرف سے تقریر کی گئی، شہباز گل کو پہلے گرفتار کیا گیا، جج زیبا چودھری کا معاملہ بعد میں آیا۔ اس وجہ سے عمران خان کے خلاف تو کوئی چیز تھی نہیں، عمران خان کی حد تک تو چیزیں پہلے ہی بڑی کلیئر تھیں۔
یہی وجہ ہے کہ جو JIT چیف ہے انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کا جو مقدمہ ہے وہ دہشت گردی کی دفعات نہیں لگتیں، اور یہاں تک بھی ذرائع نے رانا ثناءاللہ تک یہ پیغام پہنچایا ہے اسلام آباد پولیس کے ذرائع نے کہ جی آپ دہشت گردی کا کیس بجائے اس کے کہ کل عدالت اس کو خارج کرے اور عدالت اس کیس سے عمران خان کو کلین چٹ دے دے، آپ خود دہشت گردی کا مقدمہ ختم کر دیں عمران خان کے خلاف، اور پروسیکیوشن کو یہ موقع دیں کہ وہ خود مقدمہ درج کرے تاکہ ہماری عزت بھی بچ جائے، سیاسی طور پر بھی ہمیں ایک فیس سیونگ مل جائے، اور اس مقدمے میں جو ہمیں اطہر من اللہ صاحب کی عدالت سے جو ہمیں ذلت ملنی ہے ہم اس سے بھی بچ جائیں گے، اور عمران خان کو نہ صرف کلین چٹ مل جائے گی بلکہ عمران خان کو یہ ہوگا کہ عدالتوں نے اس کو کلین چٹ دی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کلین چٹ دی ہے، اس وجہ سے ہم بہتر ہے کہ اس JIT سے اور اس تفتیش سے عمران خان کے خلاف دہشت گردی میں کچھ نہیں نکلا 780A کی حد تک کیس ختم کر دیں، باقی جو 4 دفعات شامل کی گئی تھیں بعد میں ان کی حد تک جو چھوٹا موٹا کیس ہے وہ بیلیبل ہیں، اور وہ یہ سیشن عدالت سے اپنی ضمانت منظور کروائیں گے، وہ ضمانت کنفرم ہو جائے گی، اس کے بعد میں دیکھتے رہیں گے کہ اس چلان کا کیا کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ یہ بات اسلام آباد پولیس نے رانا ثناءاللہ تک پہنچا دی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اسلام آباد پولیس بھی یہ بات جانتی ہے کہ عمران خان کی جو ایک جملے کی تقریر ہے، ایک جملے پر جو دہشت گردی کی دفعات لگائی ہیں، وہ کسی بھی صورت میں دہشت گردی کی ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتی۔ دہشت گردی کا مقدمہ جھوٹا تھا، جلد بازی میں بنایا گیا، اور اس دہشت گردی کا وقوع اور مقدمہ بنا کے پوری دنیا میں یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ ذلیل ہو گئی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان کو خود شرم آتی ہے، یہ آج رات تک مقدمہ 780 خود ڈیلیٹ کرتے ہیں، یا کل اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔